بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان اصلاح، چمن رسالت کے پروانوں، عزت کا پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے شکر احسان ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ توحید خالص کی دولت سے ہم کو مالا مال کیا۔ دنیا کی کتنی نعمتیں ہم کو میسر تھی، اللہ نے ہم کو میسر کیا۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک له ہے، ہم اس کی کتنی بھی تعریف اور توصیف بیان کریں کم ہے۔ اس مختصر ہم کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع الذنبی رحمت للعالمین آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا لنگن درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس مختصر حمد و صلوات کے بعد جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ تحریم کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار۔ آج الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، بعض اولاد سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کے تعلق سے کہا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اولاد کیا چیز ہے، کیسی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مکان تعمیر شدہ ہے، آرائش کی ساری چیزیں میسر ہیں، سواری ہے، فریج ہے، زندگی کے ساری لوازمات موجود ہیں، میاں بیوی ہے، مگر کھیلتا کودتا ناچتا نہ لڑکا نہ لڑکی اس گھر میں ہو تو گھر ویران ہے۔ ان سے پوچھئے، ان ماں باپ سے، ان جوڑے سے پوچھئے کہ کتنی تمنا ہے اسی اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور مزاروں کی کھاپ چاٹنے پہ مجبور ہوتے۔ جب الحمدللہ اللہ اولاد سے نوازا، صاحب اولاد بنایا، تو کیا کریں؟ ان کے ساتھ کیسا لاڑ و پیار کرنا، ان کے حقوق کیا، ان کی تربیت کیا، ان کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ ماں باپ خصوصاً مسلمان طبقہ اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر ان کی غلط تربیت کر کے بعد میں پچھتاتا ہے، کاش یہ اولاد نہ پیدا ہوتی تو بہت اچھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد تو آئیے محترم سامعین کرام، اولاد کی اہمیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر کہا۔ ایک مقام پر واضح طور پر کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ سب کچھ کر رہے ہیں، مال مال مال، اولاد اولاد۔ اللہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد دنیا کی زینت۔ اولاد نہیں ہے، ویران بنجر ہے، کیا بھی نہیں اس کے لیے، مر گیا تو کوئی بھی اس کا وارث نہیں۔ اولاد کے لیے ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا، اس کا حکیموں کی دوائیں اولاد کے لیے، ایک اولاد تو بس زینت ہے وہ دنیا کی۔ مال نہیں ہے، مال جمع کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی دو چیزوں کو جہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زینت کا، آخرت کی بھی زینت ہے، اور ہر نبی نے بھی دعا کیے
ربی حب لی من الصالحین. دور بیٹھنے والوں سے گزارش کی قریب آئے, دیوار چھوڑ کر آؤ, قریب آؤ. ربی حب لی من الصالحین. ہر نبی نے دعا کی, اے اللہ صالح اولاد عطا فرما, صالح نیک و صالح. اے اللہ اولاد دے, اولاد نہیں, اولاد دے. کون سی اولاد؟ ولد صالح. اللہ کے نبی نے کہا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب ملتا ہے, جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد دعا کرتی رہتی ہے. جب بھی دعا کرتی ہے مرحومین والدین کے حق میں فائدہ پہنچتا ہے. یہی اولاد اور مال کے بارے میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیا سمجھے تم نے؟ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے وبال جان ہے, فتنہ ہے, آزمائش ہے. مال جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے. اولاد کے لیے تربیت کے اندر اندھا ہو کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ یہ غلطی کیا, نہیں نہیں نہیں, میرا بچہ ایسا نہیں, تمہاری بچے ایسی غلطی کی ہے, نہیں نہیں نہیں. غلطی کو ماننے تیار نہیں ہوتے, محبت میں اندھے ہوتے ہیں. یہ بڑی آزمائش اللہ کہہ رہا ہے. اولاد اچھی ہے, شان, دنیا کے اندر بھی شان, مرنے کے بعد بھی شان. اگر اولاد گندی ہے, مال گندا ہے, دنیا میں بھی ذلیل, مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا. تو محترم سامعین کرام, خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں میں اولاد پرورش پا رہی ہے. وہ گھر بڑا بابرکت گھر ہے جس کے گھر میں اولاد پنپ رہی ہے, تربیت پا رہی ہے. اولاد ہو گئی, کیا کرنا؟ ماں باپ کے حقوق میں سے سب سے پہلا اچھا سے اچھا نام رکھنا. اور مسلم کا اکثر طبقہ پہلے اسٹیج پہ ہی فیل ہے. یہ بات پر رسول سے کہہ رہا ہوں. پہلا اسٹیج نام. منصاب, لڑکا ہوا منصاب, کیا نام رکھنا؟ بیٹی بھی منصاب, آلتو حالتو. یہ اللہ کے نبی کے بہت سے احادیثوں میں یہ بھی احادیثیں ملتی ہیں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے غلط ناموں کو بدل دیا ہے. کیا نام ہے؟ یہ غلط ہے, غلط نام, اس کو بدل دو. اس نے کہی ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ناموں کو بدل دیا ہے. مناف, یہ بت کا نام ہے, اللہ کے نبی نے اس کو چینج کر دیا. آج ہم نام رکھتے ہیں, کیا اس کا معنی معلوم نہیں, کیا نہیں. میرا داماد بولا صاحب یہ نام رکھو بول کو, اس کا جو نام کہ نام ہمارے استاد محترم نے کہا اچھا سے اچھا نام رکھو, اس کا نام کا اثر اس کی زندگی میں آتا. ایک اچھا سے اچھا نام رکھنا, نام میں غلطی کرنا. دوسرا حقیقہ کرنا. حقیقے میں بھی فیل, بکرے کاٹنا شادی میں, شادی میں بکرے کاٹنا ہے. حقیقت کا بکرا شادی میں کاٹ کے کھلائیں گے, یہ بھی غلط. بڑا کرنا مطلب 7 دن کو حقیقہ کرنا, بڑا کرنا, بڑی دعوت, بڑی دعوت, بڑی. 7 دن بھی گئے, 1 مہینہ بھی گیا, 6 مہینے بھی گئے, سال بھی گیا, 10 سال بھی گیا, شادی کا وقت آیا, حقیقہ وانی. صاحب نکاح کے وقت میں دولہے کے بکرے حقیقے کے نام پہ کاٹے, تو بھی فیل ہو گئے. اچھا نام رکھنے کی کوشش کرو, حقیقہ سنت کے مطابق کرو. والدہ کو, ماں کو اللہ کہتا ہے یرضینا اولادہن حولین کاملین, حولین کاملین. میری خواتین ملت سن لیں, اللہ رب العالمین خواتین کو حکم دے رہا ہے جو مائیں بنی ہیں, اولاد پیدا ہونے کے بعد حولینی کاملینی 2 سال دودھ پلانا.
ڈبے کا دودھ، کیا ماں باپ کے اطوار آئیں گی، ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ کے عادات، نیک و صالح اولاد بنے گی؟ ماں دودھ پلانا آر سمجھتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے، خوبصورتی میں تبدیلی آنا، تبدیلی ہوتی ہے، میری خوبصورتی چلی جاتی دودھ پلائے تو یہ بچے کے اوپر ظلم ہے، حق تلفی ہے اولاد کی، نام غلط رکھے اس پہ ظلم ہوا، عقیقہ نہیں کرے وہ بھی غلط، اور دودھ نہیں پلے وہ بھی غلط۔ محترم سامعین، دودھ پلانے کا بھی حق ہے۔ جب بچہ بولنے لگے تو کلمہ توحید پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول بیٹا، پپا بول، بول باٹا بول، ہائے ہائے بائے بائے باٹا باٹا بول۔ تربیت شروع سے ہی اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کلمے سکھانا چاہیے، اور شروع ہی سے بچوں کو، اپنی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، سچی بات کہنے کی تعلیم دینا، دودھ کے رس میں دودھ کے ساتھ سچائی کی تعلیم بھی ان کے اندر پیوست کرنا، جھوٹ سے نفرت پیدا کرنا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، میری والدہ نے مٹھی مونجھ کر مجھے بلایا، اے عبداللہ آؤ۔ امید ہوتی ہے اماں بلا لے تو کیا بھی دیتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جی بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، بیٹے کو کیا دینے کے لیے آواز لگا رہی ہو؟ اللہ کے نبی، مٹھی میں کھجور ہے۔ کہا اگر یہ کھجور نہ ہوتا، خالی مٹھی ہوتی، تو یہ آپ کا بلانا جھوٹ میں شمار کیا جاتا۔ دیکھا، آ بیٹا یہ سگریٹ کی پاکٹ لگ رہا، 5 روپے دے دوں، بیٹا بھاپا تھا 5 روپے ملتے، لا کو دیا، جا جھوٹی تسلی، غلط، سگریٹ منگانا بھی غلط، جھوٹی بات کرنا بھی غلط۔ وہی گھر آ گئے مہمان، دستک دی، ابو ہے کیا؟ تو باپ بیٹے کو بھیجتا ہے یا بیٹی کو، جاؤ دروازہ کھولو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ بچی دروازہ کھولتی، کیا ابو بولے، ابو گھر میں نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا کتنا سچا بولا، اتنا ریئیکشن دیکھتے۔ وہی سچی بات کی تعلیم دیتی ہے ماں، ایک ماں، اس کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ ایک واقعہ سنیے، نام مشہور و معروف نام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے سوانح حیات میں لکھا جاتا ہے، گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تو ماں نے ان کو 40 اشرفیاں کپڑے میں رکھ کر سی کر رخصت کی۔ رخصت کرتے وقت نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ کون سا مکتب؟ ماں کا گول پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی، پہلا مکتب، جس کی پہلی سیڑھی سیدھی ہو وہ کیا ٹیڑھی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوگا، گردن کٹانے کے لیے تیار ہوگا، مگر جھوٹ کا وہ سہارا نہیں لے گا۔ یہ ماں کی نصیحت تھی، بیٹا چلا گیا۔ تاجر کے قافلے کے ساتھ پہلے 40 30 لوگ مل کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا کر اپنا مال فروخت کرتے تھے، چل کے جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، گدھوں پہ جاتے تھے۔ تاجروں کی ٹولی کے ساتھ، تاجروں کی جماعت کے ساتھ
شیخ عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوئے. سوئے اتفاق دوران سفر میں ٹولوں کی جماعت سے سابقہ پڑ گیا. چوروں کی ڈاکوں کی ٹولی نے اس تاجر کے قافلے پر حملہ کیا, پورا مال لوٹ لیا. ایک کہانی من گڑت قصہ نہیں سنا رہا ہوں. جو باپ بنے ہوئے ہیں, جو ماں بنی, ایک کان کھول کے سن لو, دل کی گہرائی میں اس کو جگا دو. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں جو ظلم و بربریت مال لوٹا جا رہا ہے. انہی میں سے ایک آ کر تو سے, بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پیسے. کیا ہے؟ پیسے. ہمیں بولتے 10 روپے کی نوٹ ہوتی, مانگنے والے چینج نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, نوٹا ہے جب چینج نہیں ہے. عبد القادر جیلانی بولے میرے پاس پیسے ہیں, بول سکتے تھے. چور ہے بولے تو لے لیتے, نہیں ہے بولے تو کیا, چھوڑو بچے کے پاس کیا ہوگا, ہے. جا کے اپنے سردار کو دیکھو ایک بچہ ہے, کیا مذاق کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, بلاؤ. سردار کیا میں کیا ہے, پیسے کہاں ہے؟ بغل کے اندر سیفٹی, اس زمانے کی خزانچے, ٹریجری, بینک, سب الگ الگ طریقے آ گئے. تو ماں پورے سیفٹی سے پریشان ہو گئے, اتنی سیفٹی میں پیسے ہیں, بچہ نہیں ہے بولے تو چل جاتا تھا. بچے بتاؤ اگر تم نہیں ہے بولے تو ہم چھوڑ دیتے تھے نا, ہے کیوں بولے. اب کیا جواب, یہ ہے جواب پوائنٹ. میری ماں جب میں گھر سے نکل رہا تھا نصیحت کی, کبھی جھوٹ نہیں کہنا. میں نے سچ کہا, میرے پاس پیسے تھے تو بول دیا. اس کا اثر, سچ بولنے کا اثر, ریئیکشن کیا حوالے کیا اللہ. ریئیکشن کیا ریئیکشن ہوتا ہم کو معلوم نہیں ہوتا. ہمیں پہلے ججمنٹ لے لیتے ہیں, یہ فیصلہ لے لیتے ہیں, یوں بولے تو یوں ہوتا, یوں بولے تو یوں ہوتا, کیوں بچ گیا میں. ارے نہیں, سچ بولو, اس کا ریئیکشن دیکھیے. ٹولیوں کی جو جماعت کا اتنا اچھا اثر ہوا, ارے ایک لڑکا ایک ماں کی نصیحت پر اتنا قائم ہے. ہم ہیں جو اللہ کے نافرمان بندے, اللہ نے اس کام سے ہم کو منع کیا. اے بچے گواہ رہنا, ہم توبہ کرتے ہیں. جتنا لوٹا ہوا تھا مال سب واپس کرتے. دیکھیں ایک سچائی پر کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ملی اور لوٹا ہوا مال ریٹرن کر دیا. محترم سامعین, کہ کیا تعلیم تھی, کس کی تعلیم تھی, اس کے ماسٹر کون تھے, کون سے لیکچرر میں, کون سی یونیورسٹی کا وہ طالب علم تھا. وہ ماں کی ممتا تھی جو بیٹے کو سچائی کی تعلیم دی تھی. اسی طرح بچوں کو بچپن ہی سے کھانے پینے کے آداب سکھانا چاہیے. کیسے کھانا, کون سی ہاتھ سے کھانا. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ کہتے ہیں, میں چھوٹا بچہ تھا, جیسے یہاں بیٹھا ہے, نبی کے گود میں بیٹھا تھا. دیکھیے جی کیسا نقشہ پیش کر رہے ہیں. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھا تھا, کھانے کی رکابی لائی گئی, کھا رہا ہوں تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے, ادھر ادھر ادھر. بڑا ہونے کا سدھر جاتا, بڑا ہونے کا کھانے کا معلوم کر لیتا, بڑا ہوگا کھانے کا سیکھتا مزہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا غلام, غلام کو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں, جوان کو نہیں بولتے. یا غلام سم اللہ, اے بچے بسم اللہ بول کر کھاؤ. وکل بیمینک, اے بچے سامنے سے کھاؤ. وکل مما یلک, سامنے سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ بول کے کھاؤ. 3 تعلیم دی. بسم اللہ بولو جی, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی, سامنے سے کھاؤ, برتن کے سامنے سے. ماں باپ بچوں کے ساتھ کھاتے نہیں,
بیٹا کب کھاتا باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، ماں کو معلوم، آیا بھوک لگ رہی ہے ماں کھایا ڈال لیا کھایا کیسے چلا گیا۔ اور نوجوانوں کا اسٹائل ہوٹلوں میں چائے کی پیالی لے بایاں سے اسٹائل لے بایاں سے کون کہا؟ شیطان کہا۔ کون تعلیم دینا؟ کون سکھلانا؟ اور اللہ کے نبی نے کہا اگر اولاد کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں اچھی انداز سے گفتگو کرو، ماں باپ، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ مار پیٹ اولاد کے سامنے میاں بیوی کے ماں باپ کریں گے وہی اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد گالی گلوچ کرتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے، فتنہ فساد کرتی ہے اور ان کو سختی سے منع کرو، برے لوگوں کی صحبت سے روکو، کہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اگر ماں بچے کی محبت میں اندھی ہو کر غلط سوسائٹی میں ہے، معلوم ہو رہا ہے غلط کر رہا ہے، آج وہ چیزوں سے ہماری نوجوان نسل، ہمارا نوجوان طبقہ بربادی کے ٹھیس پہ کھڑا ہے، ماں باپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ اور ماں باپ معاف کرنا مجھے جتنے بھی دلائل تو سچائی کے ان کی اولاد کی غلطیوں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا ایسا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے کہ سونے کا لقمہ کھلاؤ مگر تربیت میں اتنی کڑک ہو، اتنی سختی ہو، ماں کو خوف باپ کو خوف، بیٹا جوان ہو گیا اگر ٹائٹ کریں گے تو بھاگ ہو جائیں گا، کما کو کون لانا؟ نہیں، اللہ رزاق ہے، تمہاری بیٹوں کی کمائی پہ پلنے کی امید چھوڑ دو، اللہ رزاق ہے، تمہارے بیٹے تم کو پالیں گے، کس کی امید ہے وہ؟ تو محترم سامعین کرام، اگر غلط سوسائٹی میں ہے، تم نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کا بھی رزلٹ سن لو۔ سچائی کا رزلٹ عبد القادر جیلانی کا، غلط صحبت کا بھی رزلٹ دیکھیے۔ ایک لڑکا، ایک بیٹا جا رہا تھا چبوترے، پیسے رکھتے نا کٹوں پہ، وہاں سے 1 روپیہ اٹھایا، 1 روپیہ اٹھا کے اماں بلایا، امی 1 روپیہ لایا، جا بیٹا اچھا گیا، چاکلیٹ لے کو کھا لے، یا چاکلیٹ لے کے کھا، بیٹا خوش ہوا، ہمیں ہفتے۔ دوسرے دن 5 روپے اٹھایا، تیسرے دن 10 روپے لایا، چوتھے دن 100 روپے لایا، اس کے بعد 1000 روپے لایا، اس کے بعد بازو کا گھر، اس کے بعد کا گھر، اس کے بعد کا گھر، اس کے بعد بینکوں کو ہاتھ ڈالنے لگا، فیمس ڈاکو بن گیا، ٹاپ، اور ٹاپ ڈاکو ملا تو کیا؟ پھانسی، پکڑا گیا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، کتابوں میں پڑھے آپ کو پتہ چلتا ہے، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ پھانسی کی جس کو سزا سنا دی جاتی ہے، آج بھی ہندوستان کے اندر وہ قانون ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اب جا رہے دنیا چھوڑ کو بھی کیا ہے، کھانے پینے کیا چیز ہے، تو آخری خواہش پوری کر کو اور سب مجمع جمع ہے۔ اب فلاں مشہور و معروف ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی ہے تو بڑھتے ڈاکو دیکھیں گے، بڑا مجموعہ ہے، خواتین، مرد، احباب، نوجوان، اس قافلے میں، اس مجمع میں اس کی ماں کی خواہش پوچھی گئی، اس نے خواہش ظاہر کری کہ کیا بھی نہیں، میری ماں سے ذرا بات کرنا، بول ایک کان میں بات کرنا، کان میں بات کرنا، تختے کے پاس کان میں تو نزدیک جانے، اماں بھی کیا بھی جمع کو رکھا ہوں گا، کان پہ بھی ہنڈا بولتا ہوں گا میرا بیٹا، ان کو کان نزدیک، کان کاٹ لیا، غصے سے کان کتر لیا، مجمع سے خطاب کیا، سن لو میری خواتین،
آج اس تختے پہ کھڑنے کی نوبت یہاں تک پہنچانے والی ہستی اگر کوئی ہے تو یہ میری ماں ہے. جس تاریخ کو میں نے 1 روپیہ چرایا تھا اس وقت 1 تھپڑ مارتی میری ماں, تو آج میں یہ پھانسی کے تختے پر نظر نہیں آتا. کون کر رہا ہے؟ اسی لیے الفتنہ کہا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بہت بڑی آزمائش ہے اولاد. اگر ان کی صحیح طریقے سے منہج پر اس کی تربیت اور تعلیم و تربیت کے انتظام نہیں کیے گئے تو دنیا میں بھی آپ کی ذلت بن جائے گی اسی اولاد کے ذریعے, اور آخرت میں بھی تم کو یہی اولاد جہنم رسید کرے گی. اماں نماز پڑھتی ہے, باپ نمازی ہے, بیٹا بے نمازی ہے, بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, ناراض ہو جائے گا. اور بے نمازی اولاد کی کمائی پر تم پلنا چاہتے ہو, کان کھول کے سن لو, بے نمازی اولاد کی کمائی کو رد کر دو. الگ اعلان کہو بے نمازی اولاد کے ہم ماں باپ بھوکے رہیں گے. کیا وہ اولاد نیک و صالح نہیں بنے گی؟ ماحول بناؤ, ماحول بناؤ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اسے کہا اللہ اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, بیوی اور اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, اولاد بے نمازی, غلط سوسائٹی میں موبائل کا غلط استعمال, غلط دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا, یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ذلت. فلاں کا لڑکا رہتے, فلاں کی لڑکی رہتے, برداشت ہوگا. بھوکا رہنا پسند کرو, اولاد کو بگڑنے مت دو. ماں باپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ سے دعائیں کرو. انبیاء نے بھی نیک اولاد کی دعا کی. تربیت میں سختی کرنے کے لیے دل لگتا ہے, جگر لگتا ہے, ماحول بگاڑنے کے لیے آسانیاں ہیں. اسی لیے میں تمام ذمہ داروں سے کہوں گا جو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے, تو محترم سامعین کرام, امام احمد بن حنبل کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ یتیم لڑکا, آپ جن کے سر پہ باپ ہیں تو وہ بگڑ رہی ہے اولاد, جس کے سر پہ باپ نہیں ہے تو وہ محلے کا گنڈا بن سکتا ہے. باپ کی اولاد. احمد بن حنبل رحم اللہ کی والدہ کہتی ہے یہ بچہ چھوٹا, خراسان میں رہنے والی ماں اور بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے خراسان کو خیبات کر دیا, بغداد کو اپنا خیامگاہ بنایا اس بچے کی تعلیم کے لیے. ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے؟ کہاں ہیں ہمارے جذبات؟ ان کی دنیا بنانے کے لیے مر رہے ہیں, آخرت بنانے کی کس کو فکر ہے؟ امام ربیعۃ الرائے وقت کے امام, وقت کے فقیہ, وقت کے محدث, بہت تربیت کی, ان کی ماں تربیت کی. تو محترم سامعین کرام, وقت زیادہ ہونے جا رہا ہے. تمام باتوں کا خلاصہ کلام جب نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے تو پتہ چلے گا جتنی محبت اللہ کے نبی کو حسن اور حسین سے تھی. 2 آنکھ کہتے تھے, 2 پھول کہتے تھے, یہ حسن اور حسین, آہا کتنی محبت. ان کے مسجد میں جب آتے حسن اور حسین گرتے پڑتے تو منبر چھوڑ کر ان کا استقبال کرتے تھے. گھوڑا بنتے تھے اللہ کے نبی نوازوں کے لیے. اتنی محبت ہم نہیں کر سکتے اپنی اولاد سے. جب صدقے کے کھجور نوازوں نے منہ میں ڈال لیا, اللہ کے نبی نے دیکھا جب تک منہ سے نکالے نہیں تب تک چھوڑا نہیں.
تھوکنے پہ مجبور کیا، تھوکنے کے بعد کہا یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، لہذا اس پرفتن دور میں، لاک ڈاؤن میں، کووڈ-19 میں بہت سے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، تجارت کی مندی تھپ پڑی ہے، تو موبائل کا بازار گرم ہے، تو ایسے بہت سے نوجوانوں کو یہ موبائل ان کو گمراہی کے راہ پر کھڑا کیا ہے۔ اس کے ذریعے نوجوانوں کی جوانی اور ان کی صحت کو نیلام کر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے اپنی ذات کے لیے، آپ سب کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جن کے گھروں میں اولاد کی اللہ نے نعمت دی ہے کہ ماں باپ فکر کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کرے، اچھا سے اچھا کھلائیے، اچھا سے اچھا پہنائیے، مگر ان کی تربیت میں کوئی ہی ملاحظہ مت دیجیے، کمپرومائز مت، سب چلے گا، دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے۔ یہ میری اپیل ہے میری ذات کے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ ربی حب لی من الصالحین کی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، زحمت اور دنیا اور آخرت کی ذلت کا ذریعہ نہ بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ جن کے بھی مرحومین والدین ہو یا بیوی ہو، بیٹا بیٹی ہو، تمام مرحومین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ خواتین کو بھی صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ذمہ داروں کو بھی، گھر کے ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔